بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بنیادی چیز ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان کے بعد ہی اللہ اعمال قبول فرماتے ہیں۔ اگر ایمان درست نہ ہو تو اللہ کسی ایک عمل کو بھی قبول نہیں فرماتے اور اس کا بدلہ قیامت کے دن نہیں دیں گے۔ ایمان درست ہو تو پھر اللہ رب العزت ایک چھوٹے عمل کے اوپر بھی بہت اجر نصیب فرما دیتے ہیں۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزے دار کو کوئی اہل ایمان ایک لسی کے گھونٹ سے روزہ افطار کروا دے، فرمایا کہ روزے دار کو سارا دن روزہ رکھنے کے اوپر اللہ جتنا اجر دے گا، روزہ افطار کرانے والے کو بھی اللہ اس کے برابر اجر نصیب فرما دے گا۔ یعنی جب عقیدہ اور ایمان درست ہو تو پھر اللہ پاک ایک چھوٹے عمل پہ بھی اتنا اجر نصیب فرما دیتے ہیں۔ جب ایمان ٹھیک نہ ہو تو بڑے عمل بھی اللہ پاک اٹھا کر اس کے منہ پہ مارتے، اس کو کوئی اجر اس کا نہیں ملتا۔ تو ہمیں کم از کم بنیادی طور اپنے عقیدے کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے کہ بنیادی طور پر عقیدہ ہے کیا اور کس طرح ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے عقیدہ اس مالک کے اوپر کیا ہو کہ جو اس کائنات کا مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہماری زندگی اور موت کا مالک ہے۔ اللہ پاک پہ ہمارا ایمان ہو کہ اس کائنات کا بادشاہ مالک ملک صرف اللہ ہے، اس کی حکومت ہے، اس کی حکومت میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں، اس پوری کائنات کے اوپر اسی کے فیصلے چلتے ہیں، اسی کی مرضی چلتی ہے۔ وہ جو کرتے ہیں، جو فیصلہ کرتے ہیں، کسی کو زندہ کریں، کسی کو موت دے دیں، اس کائنات کا ایک ایک پتا، ایک ایک ذرہ اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی کسی صفت کے اندر بھی کوئی شامل نہیں، کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس پہ ہمارا ایمان ہو کہ میری زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے، مجھے نفع نقصان اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ کائنات کے اندر اللہ کے علاوہ مجھے کوئی نہ موت دے سکتا ہے، نہ زندگی دے سکتا ہے، نہ نفع دے سکتا ہے، نہ نقصان دے سکتا ہے۔ تندرستی بھی اسی کی طرف سے ہے، بیماری بھی اسی کی طرف سے ہے۔ سب کچھ جو کائنات کے اندر ہوتا ہے اللہ کے فیصلوں کے مطابق ہوتا ہے۔ اس کائنات کے اندر اللہ کے فیصلوں کے علاوہ کسی کا کوئی فیصلہ نہیں چلتا، کسی کی مرضی نہیں چلتی۔ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کے بارے میں کہ اس پوری کائنات کے نظام امور کے مالک اللہ ہے، اس کے ایک ایک ذرے کے مالک وہی ہیں، ایک ایک ذرہ اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ کوئی درخت کا پتا بھی زمین پہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں گرتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ رب العزت پہ وحدہ لا شریک اور اس کی طاقت و قدرت، اس کی بادشاہی پہ ایمان کے بعد حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام اللہ کی طرف سے برحق، اور ہر نبی رسول نے اپنے زمانے اور علاقے کے مطابق آ کر اللہ کا پیغام لوگوں کو سنایا، اللہ کا پیغام دیا۔ اور تمام انبیاء کرام حضرت آدم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام کے تمام معصوم ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ اب ان میں سے حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام پر ایمان کہ وہ سارے معصوم ہیں، اللہ کی طرف سے برحق پیغمبر ہیں،
مخلوق خدا کو اللہ کا پیغام اسی طرح انہوں نے پہنچایا جیسے ان کو اللہ نے کہا۔ کسی ایک نبی کے اوپر بھی شک کرنا، کسی ایک نبی سے بھی انکار کر دینا، اصول میں یہ ہے کہ پھر وہ گویا سمجھا جائے گا اس نے سارے نبیوں سے انکار کر دیا۔ اس لیے حضرت آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام پر ایمان، اور تمام معصوم ہیں اور تمام اللہ کے پیغام رساں، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے مخلوق خدا تک۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئیں گے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ کا آخری دین ہے، آپ کی شریعت آخری شریعت ہے، آپ کا اسلام آخری اسلام ہے۔ اب اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبوت آئے گی، نہ رسالت، نہ کوئی دین، نہ شریعت، نہ اسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کامل و اکمل ہے۔ اب قیامت کی صبح تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چلے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام چلے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چلے گی۔ اللہ نے جو اپنا کلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، یعنی قرآن کریم کی صورت میں، وہ آخری کتاب ہے، لا ریب و لا شک کا آخری کتاب ہے۔ تو اس ایمان، اب کوئی کائنات کے اندر کوئی بھی شخص کامیابی چاہتا ہو اور یہ چاہتا ہو کہ میں ایسی کامیابی چاہوں کہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤں، اس کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آنا ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہوگا، آپ کا دین مان کر اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ جب عمل کرے گا دنیا میں بھی اللہ اس کو عزت نصیب فرمائے گا، آخرت میں بھی اللہ اس کو کامیابیاں نصیب فرما دے گا۔ یہ تو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کلام، جو کتاب نازل ہوئی، اس پہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والی کتاب الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس تک اس کتاب کی ایک ایک آیت برحق ہے، ایک ایک آیت حق ہے، کسی ایک کے اندر بھی کوئی شبہ نہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ شروع میں ارشاد فرمایا کہ یہ ایک ایسی عظیم کتاب ہے، فرمایا کہ یہ تمام شک و شبہ سے بالا تر پاک صاف، اور کوئی تردد کے لیے گنجائش بھی نہیں اس میں کہ کوئی اس میں شک دل کے اندر خیال پیدا کرے، لا ریب ہے، اس کی ایک ایک آیت لا ریب ہے۔ اور پھر کہ اس کی آیت ایک ایک جس طرح لا ریب ہے، اور پھر اس آیت، ہر ایک آیت میں جو جو حکم اللہ نے کیا وہ ہر ایک ہمارا ایمان ہے، ہر آیت حق ہے اور ہر آیت کا ہر حکم ہمارے لیے حق ہے، اور اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے، اس کے اوپر ہم عمل کریں۔ تو قرآن کریم میں اللہ نے جو کچھ بھی ارشاد فرمایا سب پہ ہمارا ایمان، اہل بیت کی شان پیش کی وہ ہمارا ایمان، اصحاب رسول کی شان ہے وہ ہمارا ایمان۔ تو گویا پھر قرآن نے جن جن لوگوں کی شانیں پیش کی ہیں، جس اعتبار سے اعمال پیش کیے، ہر ایک پہ ہمارا اس کے مطابق عمل ہو اور اس کے مطابق ایمان ہو۔ یہ ہے ایمانیات، اور اس کے ساتھ پھر فرشتوں کے اوپر بھی ایمان، اس لیے کہ ملائکہ یہ سارے دین کے اندر اور انسان کی زندگی کے اندر ان کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کو لانے والے جبرائیل امین، اور پھر جبرائیل کے ساتھ اور بھی فرشتے ساتھ تھے، یعنی جبرائیل وحی لاتے اور اللہ رب العزت ایک حصار کی صورت میں اور بھی فرشتوں کی ایک جماعت حضرت جبرائیل امین کے ساتھ بھیج دیتے۔ تو ہمارا ایمان ملائکہ کے اوپر بھی، کیونکہ ہماری زندگی صبح و شام کی زندگی، اس کے اندر بھی فرشتوں کا بہت بڑا عمل دخل ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ لکھ رہے ہیں،
ایک تو وہ فرشتے جو دن رات ہمارے ساتھ ہیں کرامن کاتبین، اور ایک وہ فرشتے ہیں جو روزانہ اللہ نازل فرماتے ہیں دن کے اندر 2 دفعہ، صبح اور شام کو۔ اس لیے آپ دیکھیں نا کہ نماز صبح اور عصر نماز کی جو فضیلت ہے وہ دگنا ہے دوسری نمازوں سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نماز 2 دفعہ اللہ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ ایک صبح جب نماز پڑھ رہا ہے آدمی تو جانے والے فرشتے جلدی اس کو لے کے روانہ ہو جاتے ہیں، اور آنے والے فوراً جب زمین پہ پہنچتے ہیں تو انسان نماز پڑھ رہا ہے فوراً اس کو لکھ لیتے ہیں۔ تو جب یہ بھی شام کو جاتے ہیں، جانے والے صبح بھی لے گئے، جب یہ صبح آئے تو انہوں نے بھی لکھ لیا، جب یہ جاتے ہیں یہ بھی لکھ لیتے، پہنچا دیتے ہیں اللہ کے سامنے۔ اسی طرح ملائکہ کے اوپر بھی ایمان ہے، قیامت کے دن پر بھی ایمان کہ ہم نے اللہ کے سامنے اٹھنا ہے، اللہ کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے، اپنی زندگی کا حساب کتاب دینا ہے۔ اور جنت جہنم پر ایمان، جو حساب کتاب میں کامیاب اس کے لیے جنت، اور جو ناکام اس کے لیے جہنم۔ اور اسی طرح ایک ضمناً بات عرض کر دوں کہ جس طرح ہم تمام نبیوں رسولوں کا حضرت آدم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک حق سمجھیں گے، اسی طرح ان کے اوپر اللہ نے کتابیں جو 4 نازل کی ہیں، 3 پہلے، ایک قرآن پاک، اب 4 کتابوں پر بھی ہمارا ایمان ہوگا۔ جو صحائف اللہ نے پہلے اپنے نبی رسولوں پہ نازل کیے، ان رسولوں کے صحیفوں پہ بھی ہمارا ایمان ہوگا۔ جب ایمان درست ہوگا، اللہ کی وحدت پہ ایمان، قدرت پہ ایمان، حضرت آدم سے محمد رسول اللہ تک تمام انبیاء پر ایمان، ان پہ نازل ہونے والی کتابوں پہ ایمان برحق سمجھیں گے۔ لیکن اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آمنہ کے لال آخری پیغمبر، آپ کا دین آخری، آپ کی شریعت آخری، آپ کا اسلام آخری، آپ پہ نازل ہونے والی کتاب آخری۔ اب تمام انبیاء کرام پر ہمارا ایمان ہوگا کہ وہ برحق ہیں، لیکن عمل ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کریں گے۔ اور پھر قیامت کے دن پہ ایمان، ملائکہ پر ایمان۔ جب یہ ایمان ہوگا اس کے بعد عمل کی باری آئے گی، جن کے ایمان کے بعد اعمال درست ہوں گے، قیامت کے دن اللہ ان لوگوں کو کامیاب فرما دے گا۔ یہ ہیں سب سے بڑے نفع والے نقصان، یہ ہیں سب سے بڑے نفع والے لوگ کہ جن کا ایمان درست، اور پھر ایمان کے بعد ان کے اعمال اچھے۔ قیامت کے دن یہ ہوں گے سب سے بڑے نفع والے، یہ ہوں گے سب سے بڑے کامیاب ترین لوگ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنے ایمان کی بنیاد اور اساس کو درست کریں، اللہ کی وحدت پہ، اللہ کی قدرت پہ، محمد رسول اللہ کی رسالت پہ، اور ان کے احکام پر جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہیں، قیامت کے دن پہ، ملائکہ پہ، اللہ کے سامنے پیش آنے پہ، اور پھر اعمال پہ۔ تو ہمارے اس چینل کا صرف مقصد بھی یہی ہے کہ ہماری زندگی میں، میری زندگی اور پوری انسانیت کی زندگی میں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آئے۔ اس کے لیے ہم کوشش کریں کہ اس چینل کو خود بھی سبسکرائب کریں اور لوگوں کو بھی کہیں۔ جتنے لوگ ہمارے کہنے کی وجہ سے اس کے ساتھ جڑیں گے، دین سنیں گے، سننے کے بعد اس کو عمل کے اندر لائیں گے، سننے پہ اللہ جتنا اجر نصیب فرمائے گا، اللہ پاک اس کے برابر اس تیار کرنے والے کو بھی اللہ اجر نصیب فرمائے گا۔ اور پھر جتنے لوگ اعمال کی طرف جائیں گے تو اللہ عمل کرنے والے کو جتنا اجر نصیب فرمائیں گے، اس تیار کرنے والے کو بھی اللہ برابر کا اجر نصیب فرمائیں گے۔ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، اس کے لیے کوشش کریں صدقہ جاریہ، تاکہ ہم جب دنیا سے چلے جائیں، لوگ نیکی کرتے رہیں تو ہمیں اللہ اس میں بھی حصہ نصیب فرماتا رہے۔ اس کے لیے کوشش کریں۔ دنیا کی زندگی بغیر محنت کے نہیں گزر سکتی، ہے بھی مختصر، 70 80 90 سال کی زندگی، 100 سال کی زندگی بغیر محنت کے نہیں گزر سکتی۔ تو وہ لامحدود زندگی ہے، اس کی تو حدیں ہیں، اس کی حد کوئی نہیں، اس کے ایام متعین ہیں، وہ کوئی نہیں۔ یہاں تو وقت مقرر ہے، وہاں کوئی نہیں، یہاں وقت ختم ہوگا، وہاں ختم نہیں ہوگا۔ جو ہمیشہ عبدالآباد کی زندگی ہے اس کی تیاری کرو۔ اللہ آپ سب کا، میں اس یقین کے ساتھ کہ آپ کوشش کریں گے، یقیناً آپ لوگوں کو اس کے لیے تیار کریں گے اپنی آخرت کی بہتری کے لیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔